ایک شخص تھا، اس کا بیٹا اس کو پیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے، بیٹا باپ کو پیٹ رہا ہے اور دور لے جاتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا مجھے چھوڑ دے، بس یہی تک رہو، اب مجھ سے اس سے زیادہ مت پیٹو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو پیٹتے ہوئے یہی پر لایا تھا، اس لیے مجھے بھی یہ سزا مل رہی ہے کہ تو میرا بیٹا ہو کر مجھے بھی یہاں تک پیٹ کر لے کر آ گیا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے والدین کو ناراض کرنے کی۔ میں کیا سناؤں آپ کو، واقعے بھرے پڑے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے، لیکن حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انتقال کا وقت ہوتا ہے وہ بار بار اپنی زبان پر کلمہ طیبہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ ان کی زبان پر جاری نہیں ہو پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ سے فرماتے ہیں کہ امی جان ان کو معاف فرما دیجئے، آپ جب تک معاف نہ کریں گے اس وقت تک آپ کا بیٹا اس دنیا سے نہیں جا سکتا ہے، پریشان ہے۔ ماں نے کہا میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، یہ ہمیشہ اپنی بیوی کی بات مانتا تھا اور میری باتوں کو نہیں مانتا تھا، اس لیے میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ لکڑی اکٹھا کرو، علقمہ کو آگ لگا کے اسی پر جلا دیں گے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے لکڑیاں اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو ان کی بوڑھی امیاں نے کہا کہ میرے بیٹے کو کیا آپ جلائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر تم یہاں معاف نہیں کرو گے تو تمہارا یہ بیٹا جہنم میں جلے گا، اس لیے تم یا تو یہاں معاف کر لو ورنہ ہم انہیں یہیں پر جلا دیں گے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں، اس لیے میں آج ہی اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ اور جیسے ہی ان کی والدہ نے معاف کیا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں والدین کو ناراض کرنے کی، کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شب برات میں لوگ جاگ جاگ کر عبادت کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کے والدین ان سے ناراض ہیں تو ایسے آدمی کی شب برات میں بھی بخشش ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے ارادہ کیجئے کہ اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں تو ہم ان کو خوش کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات کر کے، قرآن کریم کی آیت پڑھ کے، نفل نماز پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرے، کیونکہ مرنے والا آدمی محتاج ہوتا ہے اپنے زندہ لوگوں کا، اور جب زندہ لوگ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کو راحت و آرام محسوس ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ راحت ہمیں کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے نے صدقہ خیرات کیا ہے، مسجد بنائی ہے، مدرسے بنائے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ٹھنڈک اور راحت پہنچ رہی ہے، تو وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں وہ ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات کریں گے، مسجدوں میں تعاون کریں گے، مدرسے میں تعاون کریں گے اور غریبوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا آخرت میں عزت و سربلندی سے سرفراز فرمائے، خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، ہر طرح کے شر سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔